آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جوک سرکار۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، دبائیں گھنٹی کے بٹن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ آپ اسے واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارے اس ڈرامہ کو۔ اے ایس پی ارسلان اور اصغر اور جہانداد اور اس کے ساتھ جو ہوتا ہے نا شوکت، وہ سبھی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ انکوائری کمیشن میں تفتیش کا حصہ بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سے انکوائری کی جا رہی ہوتی ہے، اوپر سے افسران بالا جو آئے ہوتے ہیں نا وہ ان سے انکوائری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، کیونکہ جب انکوائری کمیشن بنایا تو انکوائری کریں گے ان کی، کیونکہ ان کے خلاف جو ہوتا ہے نا اپنا ایک قتل کا مقدمہ ہوتا ہے، جو کہ پیرل کی حویلی کا خاص بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو انہوں نے قتل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا مقدمہ ہوتا ہے جو انہوں نے کیا ہوتا ہے، تو اپنا اے ایس پی ارسلان سے تفتیش شروع ہو جاتی ہے۔ تو اے ایس پی ارسلان سے جو پوچھا جاتا ہے وہ بتاتا ہے اور بتانے کے تیار ہوتا ہے ہر چیز۔ اے ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے جی سر پوچھئے کیا پوچھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے کہ جب اے ایس پی ارسلان تمہیں اپنا تھانہ وہاں پہ تھا تو تم نے اس مجرم کو وہاں سے کیوں بھگایا، یعنی کہ وہاں سے بھگانے کی کوشش کیوں کی، ٹھیک ہے۔ تو اے ایس پی ارسلان کا اس کے پاس کوئی جواز تھا نا وہ نہیں تھا، اس لیے اب اس کے پاس اور اس کے علاوہ نہ تو کوئی چارہ تھا کہ میں کیا جواب دوں اور کیا نہیں۔ دوسری طرف اصغر سے پوچھنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ اصغر اور اس کی ساری ٹیم کی نیگلیجنسی کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اصغر کی ٹیم کی نیگلیجنسی ہے، حالانکہ اے ایس پی کو آتے ہی اصغر اور اس کی ٹیم کو معطل کروانا چاہیے تھا، لیکن وہ بیچارہ خدا ترس بندہ تھا، اس نے اے ایس پی ارسلان نے ان کے بارے میں سوچا، ٹھیک ہے۔ تو جہانداد بڑا خوش ہو رہا تھا کہ اے ایس پی کی چھٹی، اب میں جو ہے اے ایس پی بنوں تھانے کا وڈا، ٹھیک ہے۔ لیکن جہانداد کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو ہے نا مارکا جہانداد کے اوپر بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ جہانداد کی بھی اس میں کلاس لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہانداد اپنی وہم و گمان میں پھیر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھ سے کس نے پوچھ گچھ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پوچھ گچھ تو اے ایس پی سے ہوگی، اے ایس پی کا بڑا آفیسر جو ہوتا ہے نا وہ اے ایس پی کی طرف دیکھتا ہے، لیکن بیچارہ کیا کرے، اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، اسے پتہ سب ہوتا ہے کہ اے ایس پی جو ہے اس طرح کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک شریف اور سیدھا سادہ آفیسر ہے۔ تو اس لیے وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس نے اپنی کارروائی جو ہے اسے پورا کرنا ہوتا ہے، تب جا کے جو ہے نا اے ایس پی ارسلان کی جان چھوٹنے کا نام لے گی۔ کافی جو ہے اے ایس پی ارسلان سے سوال جواب کیے جاتے ہیں، جن کا جواب جو ہے اے ایس پی ارسلان دے گا اور دینے بھی پڑیں گے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے نہ جواب دیے تو یہ پہلے آلریڈی میرے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں اور مشکلات کا سامنا ہے مجھے، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے بھی زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اے ایس پی ارسلان سے جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ نوری نکرانی کو آواز دیتی ہے اور آواز دے کر کہتی ہے کہ جا پتہ کر کہ کیا معاملات چل رہے ہیں حویلی میں۔ نکرانی ہر چیز جو ہے نا ہر بات ہر حرف آ کر بتا دیتی ہے۔ تو جہانداد کہتا ہے جی صاحب جی مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انکوائری کمیشن کا آفیسر کہتا ہے نہیں تم کہاں جا رہے ہو، ابھی تم سے تفتیش جو ہے وہ باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اے ایس پی ارسلان اور اس کے باقی جو ہوتے ہیں نا ان سب کی وردیاں اتر جاتی ہیں، ان سے پوچھ گچھ شروع ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بتاؤ آپ نے جو ہے نا کہاں پہ یہ سارا مال جو ہے یرغمال بنانے کی کوشش کی ہے۔ انکوائری آفیسر جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ تم سب کے جتنے بھی بول بلائیے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو ایک نتیجے پر رکھا جائے تو تم سب اس میں جھوٹے ہو، ٹھیک ہے، ایک نمبر کے مکار اور جھوٹے ہو، اس لیے تمہیں اتنی دیر کے لیے معطل کیا جاتا ہے۔ تو اپنا لہٰذا جو بھی تم نے بوریا بستر باندھنا ہے وہ جلد باندھ لو اور یہاں سے نکلتے بنو۔ حویلی میں خاموشی چھائی ہوتی ہے، سب لوگ سنسان بیٹھے ہوتے ہیں، پیرل اور میلل دونوں نظر نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ پیرل سائیں کا یہ کام ہوتا ہے جو اس نے کر ڈالا ہوتا ہے، اب وہ نا اور زیادہ کوئی بھی کام جو ہے کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ پیرل بھی اپنے کام میں ملوث ہوتا ہے اور میرل بھی۔ نوری کہتی ہے کہ حویلی کے معاملات کے بارے میں مجھے آگاہ کرتی رہا کر، تو کافی دن نظر نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ وہ کہتی بی بی سینڈ بس زلیخا اور سرداری بی بی کے کام کرنے پڑتے ہیں، میں کیا کروں۔ کہتی ان کے کام کو چھوڑ، جو میں کام تجھے کہتی ہوں نا وہ کام تو کر لیا کر، تو میرا کام کرتی نہیں اور زلیخا اور دوسری بیویوں کے کام کرتی پھر رہی ہے۔
کہتے بی بی سین نیکسٹ ٹائم خیال رکھو۔ کندن مسیح جو ہوتا ہے نا وہ بیچارہ بڑا شرمسار ہوتا ہے جب اے ایس پی ارسلان کو سلاخوں کے پیچھے دیکھتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ایماندار افیسر ہے۔ اس لیے کندن مسیح جو ہوتا ہے نا وہ بھی ان کی ایمانداری کے چرچے اور بول بلائیے سے اور باقی ہر ایک چیز سے جو ہے نا واقف ہوتا ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ تو وہ اے ایس پی ارسلان کو بڑی اچھی طور پہ جانتا ہے۔ وہ کہتا صاحب ہمارا دل نہیں کرتا کہ آپ سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ وہ کہتا کون سی گڑی تھی کہ جو ہم پہ مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں، آپ کی جگہ میں سلاخوں کے پیچھے آ جاتا۔ اے ایس پی ارسلان کہتا فکر مت کرو، کندن مسیح اور باقی جو ہوتے ہیں نا سپاہی سب لائن اپ ہوتے ہیں، اور اے ایس پی ارسلان اور ان کے باقی ساتھی جو ہوتے ہیں ان کی وردیاں اتار دی جاتی ہیں، ایس پی رمضان اور اصغر کی بھی، چاروں کی وردیاں اتار کر انہیں جب باہر بھیجا جاتا ہے تو اسی وقت بیچارے شرمسار ہو کر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا بیلٹ اور ٹوپی وغیرہ اور ان سے سٹک وغیرہ چھین لی جاتی ہے۔ تو انکوائری کمیشن کا جو افیسر ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ تمہیں جب تک تمہارے خلاف جو ہے تم باعزت بری نہیں ہو جاتے اور تمہارے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا ہمیں، ٹھیک ہے، تب تک کے لیے تمہیں معطل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایس پی ارسلان اور باقی ان کے ساتھیوں کو یہ سزا ملتی ہے اور تمہیں جیل میں رکھنے کا حکم دیتی ہے۔ تو اسی وقت پھر وہ جیل میں رہیں گے اور باقی معاملات جو ہیں وہ اپنی جیل میں پورے کیے جائیں گے۔ تو کندن مسیح جو ہوتا ہے نا وہ چابیاں نیچے گرا دیتا ہے کہ سر یہ آپ کھول لیں اور چلے جائیں۔ تو ایس پی ارسلان کہتا نہیں کندن ایسی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تم فکر مت کرو، میں انشاءاللہ جلد جو ہے نا ان سلاخوں سے باہر ہوں گا اور ان سلاخوں میں رہنے والے جو اصل مجرم ہیں نا ان کو ان سلاخوں کے پیچھے دھکیلوں گا اور ایسا دھکیلوں گا کہ ساری زندگی وہ یاد رکھیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایس پی کی باتیں جو ہے وہ بہت اچھی اور بہت خوبصورت باتیں ہوتی ہیں ایس پی ارسلان کی، اس لیے وہ ان باتوں کو جو ہے نا نوٹ کرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بعد میں کوئی بھی جو ہے نا ایشو نہ بنے۔ تو ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے وہ چپ چاپ بیچارہ کھڑا رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر اور بھی کوئی معاملات بنے تو اس کا بھی جواب جو ہے وہ مجھ سے لیا جائے گا۔ تو انکوائری کمیشن نے آرڈر جو دیا ہوتا ہے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کچھ کانسٹیبلز آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایس پی ارسلان، اصغر اور رمضان کو تینوں کو حوالات میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ان کو حوالات میں ڈال دیتے ہیں وہاں پہ ان کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو ہے نا ہمارا کوئی آسرا نہیں، اب جائیداد سے تفتیش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس پکے ثبوت ہیں کہ جب انسانی اسمگلنگ جاری تھی، ٹھیک ہے، جو سال میں، تو اس وقت کے افیسر جائیداد کا اس میں پورا ہاتھ ہے، اور یہ جائیداد ہی ہے جو بندوں کو آگے پیچھے کرتا تھا، ٹھیک ہے، ورنہ اس علاقے میں کسی کی جرت نہیں ہے، اور اوپر سے حویلی والوں کی جو ہے نا اس کو چھوٹ تھی۔ پیرل سائیں جو ہوتا ہے نا وہ اس انکوائری کمیشن میں آتا ہے اور آ کر سلام ٹھوکنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا مختار کے قاتل جو ہیں ان کو سزا سخت سے سخت ملنی چاہیے، اور تاکہ انہیں آئندہ اندازہ ہو جائے کہ کسی کا ناجائز قتل کس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیرل سائیں جو ہوتا ہے وہ بڑے اپنا مان سے اور بڑی ترجمانی سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف کندن مسیح اپنے افیسر اے ایس پی ارسلان کو دیکھ کر رو رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آنکھوں سے آنسو آ ہی جاتے ہیں جب ایک ایماندار افیسر سلاخوں کے پیچھے اور مجرم آوارہ عیاشیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کندن مسیح کہتا ہے سر ابھی حکم کرے ٹھوک آتا ہوں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں
ایسی اچھی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا، بہت اچھی چیز ہے۔ بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا، 2 رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا، سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے،
یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں،
جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گھڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کے جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی؟ جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو؟ کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کام پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ ہے اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ میرل صحیح جو ہوتا ہے اسے پہلے کوئی بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، جب اسے آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اسے ہر ایک چیز کے بارے میں جیسے جیسے آئیڈیا ہوتا ہے وہ سمجھ آتا ہے۔ تو دوسری طرف جہاں کہتا ہے کہ پیرل صحیح آپ رکھے نا میرے سر پہ ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، تو ایس پی ارسلان کو دیکھ کر میرل جو ہوتا ہے نا وہ جیسے آگے بڑھتا ہے اس کا ایک کانسٹیبل گن لوڈ کر لیتا ہے، تو ایس پی ارسلان اسے اشارہ کر دیتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی، تو میرل صحیح آ کر کہہ کے ہی لگاتا ہے وہاں پہ، کیونکہ ایس پی ارسلان جیل میں قید ہوتا ہے نا اسی وجہ سے،
تو وہاں پہ آ کر کافی انگڑائیاں لے رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کی سزا رہنی ہے۔ دوسری طرف دنی بخش جو ہوتا ہے نا جانداد کو سمجھاتا ہے کہ چپ چاپ قید کاٹ، کوئی بات نہیں، ایسے وقت آتے رہتے ہیں اور اب ویسے بھی تمہاری پیر سائیں کی کوئی لوڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جا کے اپنی جو قید شاید بنتی ہے اسے کاٹ لے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جانداد کا بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں حویلی والے، بس